کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے، میرا ایک نتیجہ، انسان کی تخلیق کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے، لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر بندے کو اس کے اچھے یا برے کا بدلہ ملے۔ اب دیکھیں، بعض لوگ ظالم ہیں اور بعض لوگ مومن ہیں، بعض لوگ مسلم ہیں، بعض لوگ مجرم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کیا میں یہ مومن اور فاسق کو برابر کر دوں گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا میں مسلم اور مجرم کو برابر کر دوں گا؟ تو دیکھیں، یہ سوچو، یہ ہم نے خود سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں روح کا ادراک کیسے حاصل ہوگا۔ دیکھیں، یہ بات بہت آسان ہے۔ دنیا میں بھی دیکھیں، ایک کام مشکل ہوتا ہے، آپ اس کے لیے سوچ و بچار کرتے ہیں، اسباب برابر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آخر کار وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ عام ہمارے زندگی میں ایسا ہوتا ہے، کیسے ہوگا سب کچھ؟ تو جب کیسے ہوگا آپ کو احساس ہو، مثال کے طور پہ کسی کی بیٹی ہے، غریب آدمی ہے، تو وہ پہلے بیٹی جوان ہو رہی ہے تو ماں باپ دونوں سوچنے لگتے ہیں کہ یار یہ تو ایک ذمہ داری ہے، یہ کیسے ہوگی، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ پھر جو بھی ہے جوڑ توڑ آخر کار وہ شادی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو سوچ سمجھ تدبیر یہ سارے آپ کرتے ہیں تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی کام ہو، دیکھیں، کام وہ ہوتا ہے جس کا آپ ارادہ کریں دنیا میں، نمبر ایک جس کی آپ ضرورت محسوس کریں، پھر اس کے لیے ارادہ کریں، پھر اس کے لیے مناسب اسباب کوشش کریں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ میں عام بات کر رہا ہوں بالکل، مطلب مثال کے طور پہ صبح روزہ ہے، رمضان کا پہلا روزہ ہے، آپ کو پتہ چل گیا اب صبح سحری ہوگی، تو آپ پتہ چل گیا کہ صبح روزہ ہے، تو پھر آپ سحری کے لیے سارے انتظامات کر لیں گے اور پھر سوئیں گے، انتظامات کر کے سوئیں گے کہ بھئی صبح ہے روزہ۔ تو یہ سارے کام ایسے ہوتے ہیں، آپ ذرا سوچیں اس بات پہ۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک ضرورت ہوتی ہے، ضرورت نیت بناتی ہے، نیت سے عزم بنتا ہے، نیت سے عزم بنتا ہے، ارادہ بنتا ہے، ارادے کے بعد کوشش ہوتی ہے، کوشش کے بعد وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو مطلب ہماری عام زندگی میں جو بھی کام ہے اسی طریقے سے ہو رہے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں، پھر نیت، ارادہ، کوشش، آخر میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو عام روزمرہ کے معمولات ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب تک ضرورت نہ ہو آپ ایک بات کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اب مثال کے طور پہ رمضان گزر گیا، عید گزر گئی، اب رمضان کے آنے میں 11 مہینے باقی ہیں، تو آپ اپنا سحری افطاری کا نہیں سوچیں گے، اس کے لیے نہیں، 11 مہینے دیکھیں گے دیکھی جائے گی، گوروبا کہتے بش۔ تو یہ سب یہ باتیں جب آپ کو احساس ہوتا ہے، ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں، تو اس کے بعد بات آگے چلتی ہے۔ دیکھیں، زندگی کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہوں کہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہمارے سامنے ہے اور وہ نتیجہ دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، خالق اللہ ہے، ہر چیز ہمارے لیے ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں، مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ شہد کی مکھی ہے تو وہ اپنا کام کرتی ہے، مر جاتی ہے،
اس کے ساتھ کیا حساب کتاب ہوگا؟ مجبور ہے. باقی تمام تخلیقات، سورج کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ مجبور ہے. گائے کے ساتھ، یہ جو بھی ہے کسی کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہے. انسان کا مقصد تو دنیا نہیں ہے، جو کماتا ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ تو ہاتھ نہیں آتا اس کے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو اس کا مقصد کوئی نظر نہیں آتا، ظاہری مقصد نظر نہیں آتا. ساری زندگی ظاہر کی دوڑ میں، ظاہر کے لیے دوڑتا رہتا ہے، آخر میں سب کو روتا ہوا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو اس کا مقصد نظر نہیں آتا. اب عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، میں نے تمام ظاہری باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں. انسان کے گرد کائنات گھوم رہی ہے. انسان خلاصہ کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہے. اس کا نتیجہ ظاہری طور پہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ کیا کھانا پینا ہو گیا، شادی کر لی، بچے ہو گئے، یہ کیا مقصد ہے؟ 5 ارب روپے آپ نے اکاؤنٹ میں چھوڑ دیے، کیا ہو گیا؟ تو کوئی مقصد نہیں ہے. بچے چھوڑ دیے، وہ مر گیا، اس نے ایک بیوہ چھوڑی، 3 بچے چھوڑے، مر گیا، اور 5 ارب روپے چھوڑ دیے. چھوڑ کے جانا ہے، یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے. ہم جس لیے زندگی، دیکھیں اس وقت ہم مسلمانوں کا جو مقصد ہے وہ باطل ہے. ہمارا مقصد زندگی گزارنے کا دنیا ہے، اور آپ نے یہاں سے چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. کفن میں تو جیب نہیں ہوتی، اور جو سب کچھ ہے بس وہ دھرا کے دھرا رہ جاتا ہے. وہ اردو کا ایک، وہ ہم جب میٹرک میں پڑھتے تھے یا فرسٹ ایئر میں تھے، تو اس میں ایک نظم تھی بڑی اچھی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. آپ دیکھیں ہمارے مردان کی شوگر مل ہے، 1 2 3 مالکان اس سے چلے گئے، وہ شوگر مل وہیں کھڑی ہوئی. کچھ حاصل نہیں ہے. آپ وزیر اعظم بن گئے، آرمی چیف بن گئے، آپ نے کیا کیا؟ ختم بات. یہ بے وقوفی کی باتیں، ہم بہت بڑے بے وقوف ہیں. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کو مقصد بنا کے، اور یہ مقصد باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور تمہارا مقصد ظاہر نہیں ہے. یہ ایک دھوکے کی جگہ ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو اب موضوع یہ ہے کہ روح کا ادراک کیسے حاصل ہوگا. دیکھیں جب آپ خود سوچ و فکر سے کام لیں گے، ہمت سے کام لیں گے، اور اس موضوع پر غور و فکر کی ضرورت محسوس کریں گے، تب آپ غور و فکر شروع کریں گے. اس میں آپ کسی کے کہنے پہ غور و فکر نہیں کر سکتے. آپ خود سوچیں کہ بھئی میرا کوئی خالق ہے، مجھے کسی نے بنایا ہے، اگر بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب میری 68 دسمبر ختم ہو جائے تو میری عمر ایک کم 70 سال ہو جائے گی. اب ٹھیک ہے، میرے خاندان، ہم نے شادی کی، اب میرے پورے خاندان کی تعداد کوئی 18-19 جو ہے ہو گئی ہے، 18-19 لوگ ہو گئے، یا جو بھی میں نے کیا کمایا ہے جو بھی ہے، اور وہ سب کچھ میں مروں گا، مرنے والوں. اب مرنے کے بعد تو وہ سب کچھ چھوٹ جائے گا. تو میں زندگی یار بس. اکثر لوگ آخر عمر میں کچھ مایوس سے ہو جاتے ہیں، میں بیمار ہو گیا ہوں، اب کچھ نہیں ہے، اب کچھ باقی نہیں رہے گا، یہ وہ. تو بہرحال دیکھیں یہ سوچ و بچار کی باتیں ہیں. اگر ہم بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار دیں جیسا کہ ہم گزار رہے ہیں، تو بہت بڑے نقصان کا سامنا ہوگا. کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے. میرا ایک نتیجہ، انسان کی تخلیق کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر بندے کو اس کے اچھے یا برے کا بدلہ ملے. اب دیکھیں بعض لوگ ظالم ہیں، اور بعض لوگ مومن ہیں، بعض لوگ مسلم ہیں، بعض لوگ مجرم ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افمن کانا
مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا میں یہ مومن اور فاسق کو برابر کر دوں گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں مسلم اور مجرم کو برابر کر دوں گا؟ تو دیکھیں یہ سوچو، یہ ہم نے خود سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ ہماری تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں کافی رشتہ دار قریبی ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے بارے میں نہیں سوچا اور وہ جہنم میں چلے گئے۔ ابو لہب کون تھا؟ چچا تھا۔ اس نے مخالفت کی، اس نے دھیان نہیں دیا اپنے بھتیجے کی، حالانکہ وہ اس کی پیدائش پہ خوش ہوا تھا اور ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ لیکن پھر جب دعوت پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی قیامت ہوگی اور تم سے باز پرس ہوگی، تو اس نے ان کی بات پہ سوچا نہیں، مذاق بنا لیا، تکلیفیں دی اور مخالفت کی، تو جہنم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا چلا گیا تو ہما شما کون ہے؟ تو دیکھیں یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم